اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، ہمارے اس سلسلے میں خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات اور واقعات کی قسط نمبر 16 میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نجی معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دخل اندازی کا ایک اور واقعہ ہے جو شاید نہ ہوتا اگر ان کے صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں شامل نہ ہوتی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ازواج مطہرات نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جہش کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ ان سے انصاف نہیں کیا جاتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ان پر زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازراہ محبت بچے سے شفقت فرمانے لگے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی دیکھا دیکھی تمام امہات المومنین نے شکایت کی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لینے کی تحدید کا خیال ظاہر فرمایا۔ حضرت ابن عباس سے ایک صحیح روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، امہات المومنین میں وہ دو کون تھیں جنہوں نے یہ شکایت کی؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ حفصہ اور عائشہ۔ اس کے بعد کہا، واللہ ہم جاہلیت میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے بارے میں جو نازل کرنا تھا اور جو حصہ انہیں دلوانا تھا دلوا دیا۔ ایک دفعہ مجھے کوئی معاملہ درپیش آیا، میری بیوی نے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے کہا، تم کون ہوتی ہو؟ تم سے اس معاملے میں دخل دینے کو کس نے کہا ہے؟ وہ بولی، ابن خطاب، تعجب ہے، تم میری ذرا سی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتے اور تمہاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جواب دیتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن بھر غضبناک رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ سنتے ہی میں نے چادر اٹھائی اور گھر سے نکل کر سیدھا حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، بیٹی، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جواب دیتی ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن بھر غضبناک رہتے ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، خدا کی قسم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا، دیکھو، میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے ڈراتا ہوں۔ بیٹی، اپنے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس کے حسن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے نازا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکلا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا جو میری رشتہ دار تھیں۔ جب اس سلسلے میں ان سے بات ہوئی تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن خطاب، حیرت ہے، تم ہر بات میں دخل دیتے ہو، اب یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے معاملات میں بھی دخل دینے لگو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، میں آگے جو کہنا چاہتا تھا نہ کہہ سکا اور ان کے پاس سے اٹھ کے چلا آیا۔ ایک انصاری میرے دوست تھے، ہم میں سے کسی ایک کی غیر موجودگی میں جو باتیں ہوتی وہ ہم ایک دوسرے کو سنا دیا کرتے تھے۔ ان دنوں ہم غسان کے ایک بادشاہ سے خوفزدہ تھے جس کے متعلق سننے میں آیا تھا کہ وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور ہمارے دل ہر وقت اس متوقع حملے کے خیالات سے لبریز رہتے تھے۔ ایک دن میرے انصاری دوست نے زور زور سے کنڈی کھٹکھٹائی اور کہا، دروازہ کھولو۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا غسانی آ گیا؟ بولے، نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار فرمائی ہے۔ میں نے کہا، برا ہو حفصہ اور عائشہ کا، اور چادر لے کر سیدھا خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالا خانے پر تشریف فرما تھے جس تک پہنچنے کا ذریعہ ایک سیڑھی تھی جو کھجور کا تنا کھود کر بنائی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اسود رضی اللہ عنہ سیڑھی کے سرے پر کھڑے تھے۔ میں نے ان سے کہا، عرض کر دو عمر بن خطاب حاضر ہوا ہے، اور انہوں نے میرے لیے اجازت طلب کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دہرائی اور جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بات پر پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک ازواج مطہرات سے علیحدہ رہے۔
جب پورا مہینہ گزر گیا تو مسلمان مسجد میں جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بالا خانے کے پاس پہنچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام رباح کو آواز دی کہ حاضرین کی اجازت طلب کریں، لیکن رباح نے جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ آواز دی اور جب دوسری بار بھی جواب نہ ملا تو بلند آواز سے کہا، رباح، میری حاضری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرو۔ میرا خیال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ گمان فرما رہے ہیں کہ میں حفصہ کے لیے آیا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے حکم دیں تو میں حفصہ کی گردن مار دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضری کی اجازت مرحمت فرما دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ازواج مطہرات کی کون سی بات قلب رسالت پر گراں گزری؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں طلاق دے چکے ہیں تو اللہ اور اس کے ملائکہ جبرائیل، میکائیل، میں، ابو بکر اور تمام مسلمان حضور کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ بشرہ مبارک سے غصہ و غضب کے آثار معدوم ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے۔ روایت ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کے پاس گئے اور کہا، بہتر ہے کہ آپ سب باز آ جائیں ورنہ اللہ اپنے رسول کو نعم البدل عطا فرما دے گا۔ یہ سن کر ان میں سے ایک نے جواب میں کہا، عمر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو نصیحت نہیں فرما سکتے جو تم انہیں سمجھانے آئے ہو؟ اس تمام واقعے کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 1 تا 5۔ ترجمہ، اے پیغمبر، جو چیز اللہ نے تم پر حلال کی ہے تم اسے اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ خدا نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے راز کی بات کہی اور کہا کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا، پھر جب اس نے دوسری بیوی کو خبر کر دی اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا حال کھول دیا تو پیغمبر نے کچھ تو اس بیوی کو جتلایا جس نے راز فاش کر دیا تھا اور کچھ کو نہیں جتلایا۔ چشم پوشی کی اس کی عزت رکھنے کو جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوی کو یہ جتلایا تو وہ کہنے لگی، تم کو یہ سب حال کس نے بتایا ہے؟ پیغمبر نے کہا، جاننے والے خبردار نے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویوں، اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں اس قصور سے توبہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تمہارے دل جھک پڑے ہیں اور اگر تم دونوں ایک دوسرے کی مددگار بن کر پیغمبر پر زور ڈالنا چاہو گی تو یہ سمجھ رکھو تو خدا اور جبریل اور نیک مسلمان سب پیغمبر کے حمایتی ہیں اور فرشتے الگ ان کے علاوہ مدد کو حاضر ہیں۔ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں، ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں عنایت فرما دے جو فرما بردار، ایماندار، نماز گزار، توبہ کرنے والیاں، عاجزی کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، بیاہی ہوئی اور کنواریاں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توبہ کرنے والی، عبادت گزار اور صاحب ایمان ازواج سے رجوع فرما لیا۔ یہ ہیں وہ امور جن کے متعلق تمام مورخین نے ثابت کیا ہے کہ وحی الہہ نے ان کے سلسلے میں حضرت عمر کی رائے کی تائید فرمائی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پروردگار نے 3 موقعوں پر مجھے اپنی تائید سے نوازا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ، ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرما دیجئے تو بہتر ہوگا، ان سے اچھے برے سبھی طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ازواج مطہرات نے متحد ہو کر رشک و رکابت کا مظاہرہ کیا تو میں نے ان سے کہا، اگر حضور آپ سب کو طلاق دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ پروردگار اپنے رسول کو بہتر بیویاں عطا کر دے۔ اس پر متذکرہ بالا آیت نازل ہوئی۔ غالباً وحی ربانی کی یہی تائید تھی جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ نے عمر کی زبان اور دل کو حق کے لیے وقف کر دیا ہے، یا ارشاد ہوتا تھا، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے۔ اسیران بدر
عبداللہ بن ابی، صلح حدیبیہ، امتنا شراب اور امہات المومنین کے معاملات میں حضرت عمر نے جو روش اختیار کی وہ نکاح کا دامن پکڑتی اور ان کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ واضح، زیادہ جاندار ہوتے جا رہے تھے۔ اس سے ہماری مراد ان کی جرت و صاف گوئی، ان کی شخصیت کی نمود اور ان کی وہ دوسری خوبیاں نہیں ہیں جن کا ذکر پہلے کر چکے ہیں، اور نہ ہمارا مقصد ان کی اصابت رائے اور وسعت علم کو ظاہر کرنا ہے، بلکہ ہم اس طرز عمل کے اس پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جسے عوامی مسائل میں حضرت عمر کی گہری دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے، اور جس کے پیش نظر وہ ایک ایسے مدبر کی حیثیت میں ہمارے سامنے آتے ہیں جو قومی سیاست، قومی مسائل کی اور قومی نظام کی بہتری کے لیے ہمتن عمل ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر کی یہ خصوصیت ان کی دوسری تمام خصوصیات سے زیادہ نمایاں ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا وزیر فرمایا کرتے تھے اور صحابہ سے مشورے کے موقع پر ان کی رائے کو اپنے مخلص اور جانثار دوست حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کے ہم پلہ قرار دیتے تھے۔ بارگاہ نبوت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعتبار نے عام مسلمانوں میں ان کی رائے کو بے حد وقی بنا دیا تھا۔ اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ان کی رائے سے اختلاف فرماتے تھے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلابت، کارآگاہی اور دور اندیشی کی حدود سے متجاوز تھی، اور یہ بات مزاج رسالت کے منافی تھی جس میں دور اندیشی کے ساتھ نیکی اور قدرت کے ساتھ افود و گزر کی شان بھی پائی جاتی تھی۔ سامعین محترم، خلیفہ دوم عمر بن خطاب کی زندگی کے مزید احوال ہم آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے، اس لیے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔